اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، وسوسہ ڈالنے والے اور چھپ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس، جو خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ یوں پڑھا کریں، اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، میں لوگوں کے رب، بادشاہ اور معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے معبود اور بادشاہ اور رب ہیں، اسی طرح دوسری مخلوقات کے بھی تو معبود، رب اور بادشاہ ہیں، تو پھر خاص طور پر الناس کو کیوں ذکر کیا کہ لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوگوں کا رب ہونا، معبود ہونا اور بادشاہ ہونا، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کا اور عظمت کا بہت زیادہ اظہار ہے، اسی وجہ سے الناس کو خاص طور پر ذکر کیا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تذکرہ ہے وسوسے کا، اور یہ جو وسوسہ ہوتا ہے یہ صرف لوگوں میں ہوتا ہے اور جانوروں میں یا اس طرح کی دوسری چیزوں میں نہیں ہوتا۔ تو صرف لوگوں میں، الناس میں یہ وسوسہ والی بات ہوتی ہے، اسی وجہ سے یہاں پر صرف الناس کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگوں کا جو رب ہے۔ الوسواس الخناس، شیطان کی دو صفتیں بیان کی، ایک تو وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرا وہ چھپ جاتا ہے۔ تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب انسان غفلت میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہی شیطان پھر چھپ جاتا ہے۔ جب غفلت میں ہوتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہی شیطان پھر چھپ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے الوسواس اور الخناس، یہ شیطان کی دو صفتیں یہاں پہ ذکر کی ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو وسوسہ ڈالنے والی صفت ہے، یہ جس طرح جنوں میں ہوتی ہے اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کچھ شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔